یوں تو دوسرے پارے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے بتایا قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو، کہ تمہاری ضرورت پسند پوری ہو جائے اور پھر مال موجود ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن ہاں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، پورا قرآن ہی پیارا ہے، لیکن یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پیارا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی راہ میں اپنے پیاروں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے زمانے میں تو وہ نہیں نا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ اکلوتی اولاد، بڑھاپے کا سہارا، 90 سال کی عمر میں جو اللہ نے اولاد دی ہو، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اس کو اپنی اللہ کی راہ میں ذبح کر۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا، ان کو اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ سن لیں غور سے، ہمارا کیا ایمان، ہم تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں ہم سب کو معاف فرمائے، پتہ نہیں ادنا سی ہماری نفسانی خواہش ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے، جو رب نہیں چاہتا، رب کی باتوں کو طاق میں رکھ کے جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا، اللہ نے ایک مقام پر کہا کہ مومن ہوتے کون ہیں؟ دنیا میں مومن کسی سے زیادہ محبت نہیں کرتے، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اشد کا اشد بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہتے کہ اللہ کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن کی آیت جب سے میرے کانوں میں آئی مجھے وہ اپنا باغ یاد آیا، وہ باغ جو مقام بیرہا میں گئے، اور یاد رکھنا وہ باغ کیسا تھا؟ آج ہم پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں نا، ڈھونڈتے گئے جھرنے مل جائے، وادیاں مل جائے، کوئی خوشگوار جگہ مل جائے، بڑے بڑے ہوٹل دیکھے آپ نے، ایک رات کے لیے بک کرنا ہو، شادی کے لیے بک کرنا ہو، لاکھوں کا کرایہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ان کے باغ کیا باغ تھا؟ کھجور کے پیڑ ادھر بھی اور بیچ میں چشمہ جاری، خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس باغ میں جاتے، پیڑوں کے چھاؤں میں بیٹھتے، اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اربوں کی پراپرٹی ہوگی آج کے حساب سے، اربوں کی پراپرٹی، لیکن ان کا ایمان تھا کہ قرآن کی آیت کے اللہ کہتا کہ سب کچھ قربان ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر تجھے خرچ کرنا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہے ان میں بانٹ دے. یاد رکھنا جو آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی ہیں وہ آپ کی محبت کے زیادہ مستحق ہیں, آپ کی زکوٰۃ کے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں اگر وہ کمزور ہیں. اچھا آگے چل کے اللہ رب العالمین نے پھر بنی اسرائیل کی ہٹ درمی کا تذکرہ کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے حلال و حرام کر لیا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے کھانے یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال کیے گئے تھے مگر وہ کھانا جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اسرائیل کا کیا کہا؟ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. بنو اسرائیل یوں ہی مشہور ہے نا یعقوب علیہ السلام. ہوا کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام قرار دیے. اب لوگوں نے اس کو حرام سمجھ لیا حالانکہ حرام تو نہیں ہے. بھئی یعقوب علیہ السلام نے کیوں اپنے آپ کو روک لیا تھا؟ مفسرین لکھتے گئے یا تو ان کو بیماری ہوگی یا انہوں نے کوئی نظر مانی ہوگی, اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. تو ایسی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا آگے جس کو اللہ نے حرام قرار نہ دیا. اچھا اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو فلاں چیز نہیں کھاتے. کسی زمانے کے اندر ایک شخص گزرے گئے, غالباً تابعی گئے, پتہ نہیں کون گئے, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. تو ایک صاحب ان سے سوال پوچھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ بھائی مت کھاؤ. جب ایک عالم کو جو غالباً صحابی تھے ان کو پتہ لگا تو کہا کہ بھائی کس نے کہا کہ نہیں کھانا ہے؟ کہا کہ فلاں نے کہا. فلاں کو بلایا, کہا کہ بھائی کیوں کہا کہ نہیں کھانا ہے؟ کہا میں پسند نہیں کرتا. کیا کہا؟ میں پسند نہیں کرتا. تو تم پسند نہیں کرتے تو یہ کہو کہ مجھے پسند نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو حرام قرار دینے والے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا کوئی مخلوق حرام کر سکتی ہے, اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا حلال نہیں قرار دیا کوئی مخلوق حلال کر سکتی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اب آگے چلیں, حج کا مسئلہ آ رہا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے جو اللہ کے گھر کے لیے طاقت رکھتے ہیں, سفر کا خرچہ بھی موجود ہے, طاقت بھی موجود ہے, سفر بھی کر سکتے ہیں, ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. حج فرض ہے. آج ہمارے یہاں کیا ٹریڈیشن بن گیا, بچے بھی اپنے ماں باپ کو عمرہ پہ بھیجتے ہیں, سستا ہے. کہا با اماں جا دیکھ کے آ جا, یہی حج ہے. یہ حج نہیں ہے, یہ حج نہیں ہے. اور اللہ معاف فرمائے آج کل جو عمرہ بن چکا ہے لوگوں نے گھومنے کا فیشن بنا لیا. ارے اللہ کے بندو عمرہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے جس کو نبی نے عبادت کے طور پر بتایا گیا. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں گھومنے کا فیشن ہے, گھومنے جا رہے ہیں, سیلفی آ رہی ہے, حرم کے ساتھ سیلفی, اور اچھے اچھے پوز کے اندر لوگ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو وہاں بھی اللہ یاد نہیں آتا, وہ جاتے ہیں فقط ویڈیو بنانے کے لیے, تصویریں کھچانے کے لیے. لوگوں ایسی عبادت تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی.
حج کرو، اللہ نے طاقت دی ہے، سفر کا خرچہ موجود ہے، طبیعت ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، جا سکتے ہو، حج کر کے آؤ، حج فرض ہے۔ اور اگر تم نے حج کو فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایسا شخص یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ ان کی کیٹیگری میں سمجھتے۔ آگے چلیں، دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، دعوت ہے جو ہر اہل حدیث کی دعوت ہے۔ کیا دعوت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقہ فرقہ مت بنو، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھائی باہر نکل جائے اللہ رسی پھینکے گا، پکڑ لیں گے، چلیں گے اوپر؟ نہیں۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ہاں، جب تک صحابہ نے ان کو تھاما تھا، جب تک صحابہ نے تھاما، کوئی ابو بکر نہیں تھا، ابو بکری نہیں تھا، عمری نہیں تھا، عثمانی نہیں تھا، علوی نہیں تھا، اگر تھے تو کون تھے؟ کون تھے؟ بولو، محمدی صلی اللہ۔ پتہ نہیں امت کو کیا ہوا، لوگوں اختلافات تو صحابہ کے اندر بھی تھے، لیکن وہاں اتباع تھی کس کی؟ یا تو رب کے قرآن کی یا نبی کے فرمان کی۔ جو چھوٹے صحابہ تھے انہوں نے بڑے صحابہ کو لے کر کے الگ جماعت نہیں بنائی، الگ فرقہ نہیں بنایا کہ میری نسبت ابوبکر کی طرف ہے، میری نسبت عمر کی طرف ہے، میری نسبت عثمان کی طرف ہے، میری نسبت علی کی طرف ہے، کبھی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم سب وہ مسلمان ہیں جو محمدی، جو اللہ کے نبی کو ماننے والے۔ تب تک وہ تھے، کس قدر اللہ نے فتوحات دی، مسلمان غالب آتے رہے، لیکن آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں اتنی ہے، ہم لوگ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں تعداد میں، لیکن ہماری حالت کیا ہے وہ ہر ایک جانتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ آگے چلیں ذرا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ انہیں اچھائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور ان کو برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے نکلتا ہے ایک گروہ، یعنی اس گروہ سے مراد کون سا گروہ؟ علماء کا گروہ۔ کس کا گروہ؟ علماء کا، علماء کا گروہ ہے جس کے اوپر دعوت و تبلیغ ضروری ہے۔ اور لوگوں علم لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ علماء سے لینا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ علماء سے پوچھنا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اگر انبیاء کا وارث کسی کو قرار دیا تو کس کو قرار دیا؟ بولو کس کو قرار دیا؟ علماء کو۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ کون سے علماء؟ علماء حق، علماء حق، علماء سو نہیں جو اہل بدعت ہیں۔ اب ذرا آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر تھوڑا سا جنگ بدر اور پھر
غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا نقشہ کھینچا، جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا نقشہ کھینچا. آپ جانتے ہیں نا جنگ بدر میں جب مسلمان اللہ کی مدد سے جیتے، اب جنگ احد کے اندر ہوا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم جنگ اندر رہ کر کے کریں کہ باہر نکل کے کریں. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں اندر رہ کر کے کریں، اور کچھ نے کہا کہ بھائی اب ڈرنے کی کیا بات ہے، باہر نکلے. اب یہ جو اندر دینے والے جو یعنی اندر رہ کر کے جنگ کریں، یہ جو مشورہ دینے والے لوگ تھے ان میں کون تھا؟ ایک منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول. اب ہوا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ سنا، آپ داخل ہوئے اور جنگ کا لباس پہن کر کے باہر آ گئے. کہا کہ چلو سب چلے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو یہ جو منافقین کا سردار تھا، مسلمانوں کی تعداد ابھی 1000 تھی جنگ کے لیے، اس جنگ کے لیے وہ 300 لوگوں کو لے کر کے پیچھے آ گیا اور کیا کہا؟ میری بات نہیں مانی گئی. اس نے کیا کہا؟ میری بات نہیں مانی گئی. یاد رکھنا دنیا میں مشورے لیے جائیں گے لیکن آخری بات کس کی ہوتی ہے؟ قول فیصل کس کا ہوتا ہے؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے، مین جو امیر ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، جو کمیٹی کا سب سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے، اس کی بات حرف آخر ہے. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی، 300 لوگوں کو لے کر کے نکل گیا، اور کرنا دیکھے اس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے اندر بھی پستی چھا گئی. کہا کہ کہاں 1000 تھے 700 رہ گئے. اب اللہ کا کرنا دیکھے. جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو ایک ٹیلے پر کھڑا کیا، کہا کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے مسلمانوں کو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے، کچھ کر دیا جائے، ہلنا مت. ہوا کیا؟ مسلمان جیت گئے. صحابہ کرام مال غنیمت لینے لگے. نبی نے کہا تھا ہلنا مت. لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ بھائی جب تک نہ جیتو، اب تو جیت گئے چلو. کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، مت ہلنا، مت جاؤ. خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوج کے کمانڈر تھے، وہ لشکر کو لے کر کے آئے اور اللہ رب العالمین نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا. اور اللہ کا کرنا دیکھے وہ خالد بن ولید تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے زمانہ جاہلیت ہو کہ زمانہ اسلام ہو، جس فوج کے کمانڈر رہے، جس فوج کے کمانڈر رہے، وہ جنگ کبھی اس فوج نے ہاری نہیں، وہ اللہ نے درجہ دیا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں، جب زندگی ختم ہو رہی نا تو جنگ کے میدان میں نہیں ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ بستر پر ہو رہی ہے. سبق دے رہے زندگی سے. کہا کہ لوگوں تم جنگ سے ڈرتے ہو، میری پیٹھ کا، کمر کا، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں جنگ کا نشان نہ ہو. خالد کا وہ بدن گئے، لیکن کرنا دیکھے میری موت جنگ کے میدان میں نہیں، بستر پر. بہرحال صحابہ نے وہ جگہ چھوڑی، فتح شکست میں بدل گئی. جنگ بدر کے اندر 70 کافروں کو مارا تھا، 70 کو قیدی بنایا تھا، 70 یہاں صحابہ شہید ہو گئے. کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے. سمجھ لیں بات کو. جنگ کے میدان میں صحابہ نے نبی کی ایک بات نہیں مانی، 70 شہید ہو گئے. اور ہم زندگی میں کتنی نہیں مانتے، کتنی نہیں مانتے. اچھا، اس جنگ کے اندر پتہ ہے بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے معاملات ہوئے. اسی جنگ کے اندر کیا ہوا؟ لوگوں نے افواہ پھیلائی
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے، آپ کو شہید کر دیا گیا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول گئے اور آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے. اگر آپ مر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ہاں، اللہ نے روکا. پھر جو صحابہ پیچھے ہٹنے لگے تھے اللہ نے روکا اور کیا کہا کہ بھئی کئی رسول پہلے بھی گزر گئے، اور حالانکہ جھوٹی خبر تھی، اللہ کے نبی باحیات تھے. تو بہرحال یہ سارے معاملات اس جنگ کے اندر ہوئے. اور ہاں، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ بعض صحابہ وہ بھی تھے جو جنگ کے اندر کسی زندگی کی مشغولیت کی وجہ سے نہ جا سکے. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. کہ بعض صحابہ وہ بھی تھے جو اپنے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ جنگ میں نہیں گئے. اچھا، ایک الزام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ جنگ احد کے اندر نہیں آئے. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے کہ وہ جنگ احد میں شامل نہیں تھے. تو یاد رکھیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. جو صحابہ شریک نہیں ہو پائے چاہے کوئی بھی وجہ رہی ہو، اللہ اعلان کرتا ہے اللہ نے سب کو معاف کر دیا. سارے صحابہ کو اللہ نے وقت دیا جو جنگ کے اندر شامل نہ ہو سکے. ان اللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ وہ جنگ گزری. اچھا، آخری باتیں بہت ساری ہیں. سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء کے اندر ایک معاملہ آتا ہے 4 نکاح کا. کتنے نکاح کا؟ 4 نکاح کا. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں نکاح کرنا ہو مثنا و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. اب بعض لوگ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہنے کا دعویٰ کرتے گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی 4 نہیں کرنا، آگے 1 ہی کرنا ہے، 4 کرنا غلط. دیکھو یہ آپ کے یہاں کا معمول ہے، لیکن شریعت نے جہاں پر لوگوں کو 4 نکاح کرنے کی پرمیشن دی ہے، یہ اسلام کا قاعدہ ہے. آج بھی عربوں میں آپ چلے جائیں، وہاں مرد اتنا نہیں کہیں گے جتنا عورتیں کہتی ہیں کہ ایک بیوی کے اوپر اکتفا مت کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. تو اگر کوئی کرتا ہے اور آپ کہو کہ یہ غلط ہے، یہ عیاش ہے، یہ فاحش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ کا کہنا غلط ہے. شریعت کے اندر جب اجازت موجود ہے تو ہم کون ہوتے روکنے والے؟ اچھا، چونکہ ہمارے یہاں کا تو ماحول نہیں نا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بیگم اور ایک شوہر تھے. شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بار بار کہتے تھے کہ میں نکاح 4 کروں گا، 4 کروں گا. اب ہماری عورتیں برداشت کرتی ہیں؟ جب نہیں کرتی. تو حالانکہ عورت بھی ویسی تھی، شوہر بھی ویسے تھا. تو بیگم نے سوچا کہ میں شوہر کو سمجھانا آگے، سمجھائیں کیسے اچھے انداز میں. اس نے انڈے لیے. کیا لیے؟ انڈے. 4 انڈے لیے اور انڈوں کے اوپر الگ الگ رنگ کر دیا.
الگ الگ پیلا نیلا ہرا سفید اور لے کر کے آ گئے. کہا کہ شوہر کہ میرے تاجدار کھائیے. کہا کہ بیگم یہ انڈے. کہا پہلے آپ کھائیے تو صحیح. پہلے ایک کھایا سفید. کہا دوسرا بھی کھائیے. پیلا بھی کھا لیا, نیلا بھی کھا لیا, ہرا بھی کھا لیا. کہا کہ بیگم مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج الگ الگ رنگ کے 4 انڈے آپ نے کیوں لا کے دیے. کہنے لگی کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. آپ نے پہلا انڈا کھایا, آپ کو کیسا لگا؟ کہا کہ ٹھیک لگا. کہا دوسرا کھایا, کوئی فرق نظر آیا؟ کہا نہیں, وہ بھی ویسا لگا. کہا تیسرے میں کوئی فرق, چوتھے میں کوئی فرق؟ کہا نہیں, کسی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. کہا کہ ایسے ہی بیویاں ہیں, ایک میں بھی وہی ذائقہ آ گئے, دوسرے کے اندر بھی وہی ذائقہ آ گئے, تیسرے میں بھی وہی ذائقہ آ گئے, چوتھے کے اندر بھی وہی ذائقہ آ گئے. اب بیوی سمجھا کے چلی گئی. اب یہ بھی تھا, اٹھا جب وہ جانے لگی کہ کیا کہتا ہے؟ کہا بیگم سب ٹھیک ہے لیکن جب تک 4 نہ کھائے پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا, ہمارے یہاں. لیکن جہاں ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں, اگر آپ کہو کہ وہ غلط ہے تو آپ غلط ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی. شریعت نے جو چیز کو روا رکھا ہے ہم اس کو کون ہوتے ہیں کہ حرام قرار دینے والے. تو بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. دعا کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.